ہمارے اس ذہنی آزمائش کے مقابلے میں 4 ادوار ہوں گے، 4 دور ہوں گے۔ پہلا دور ہوگا جس میں 10 سوال آپ سے اور 10 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے۔ ہر سوال کے جواب پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور اس دور کا نام ہوگا جواب دیجئے سوال کا، جواب دیجئے سوال کا۔ پھر اس کے بعد ان 10 سوالوں کے اندر آپ کو 3 موقع ہوں گے، آپ کے پاس 3 مواقع ہیں، آپ اشارے طلب کر سکتے ہیں۔ آپ اگر جواب نہیں آتا تو آپ اشارہ پوچھیں گے، آپ کو ایک اشارہ دیا جائے گا، اور آپ چاہیں تو اس اشارے کی مدد سے بھی جواب دے دیں۔ دوسرا دور اس کے بعد ہوگا شعر مکمل کیجئے، جس میں آپ کو شعر کی یا تو پہلی لائن یا دوسری لائن بتائی جائے گی، اور آپ کو کہا جائے گا کہ وہ شعر مکمل کیجئے۔ یہ 5 سوالات اس طرح کے ہوں گے، اور اس کا بھی 1 نمبر ہوگا، 15 نمبر ہو جائیں گے۔ تیسرا دور ہوگا ہمارے اس مقابلے کا، اور اس کے جو نام ہے تیسرے دور کا بڑا ہی دلچسپ ہے، یہ شخصیت کون ہے۔ آپ کو شخصیت بوجھنی ہوگی، 4 اشارے آپ کو دیے جائیں گے۔ پہلے اشارے میں اگر آپ نے شخصیت کا نام بتا دیا اور درست بتایا تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے، دوسرے اشارے میں بتایا تو 4 نمبر، تیسرے اشارے میں بتایا تو 3 نمبر، اور اگر چوتھا اشارہ بھی آپ نے ہم سے پوچھ لیا اور پھر جواب دیا تو صرف 1 نمبر ملے گا۔ آخری ہمارا دور ہوگا مدنی گلدستہ۔ آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا، اور اس ویڈیو کلپ سے متعلق کوئی بھی سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے، آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ دیکھنا ہے۔ تو آپ تیار ہیں؟ دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء، اپنا نام بتائیے۔ میرا نام محمد بلال عطاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ محمد زید عطاری۔ ماشاءاللہ۔ محمد شمس الدین عطاری۔ محمد شمس الدین عطاری جی۔ احمد رضا عطاری۔ ماشاءاللہ۔ محمد جواد خان عطاری۔ محمد عمر عطاری۔ بالکل آپ ایزی ہو جائیں، لیکن آپ توجہ کے ساتھ مشورے کے بعد جواب دیجیے گا۔ ہر سوال کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے، جلدی نہ کیجیے گا اور اتنی دیر بھی مت کر دیجیے گا کہ آپ کے 25 سیکنڈ گزر جائیں۔ سب سے پہلے کہ میں آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں، مدنی چینل کے ناظرین، فرسٹ کریکٹ 26 آنسر، پہلے ہمیں موصول ہونے والے 26 صحیح جوابات ہم انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ، آپ کی کنٹری کے نام کے ساتھ انشاءاللہ اناؤنس کریں گے۔ سوال غور سے سن لیجئے۔ قرآن پاک میں ایک صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے، وہ صحابی کون ہیں اور کس پارے میں ان کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں ایک صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے، وہ صحابی کون ہیں اور کس پارے میں ان کا ذکر کیا گیا ہے؟ سلسلے کے اختتام پر پہلے صحیح 26 جوابات دینے والے اسلامی بھائیوں کا نام ان کے ملک کے نام کے ساتھ انشاءاللہ اناؤنس کیا جائے گا۔ مقابلہ شروع کرتے ہیں، اور آج کے سلسلے کا جو پہلا دور ہے، جواب دیجئے سوال کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا سوال۔ سوال نمبر 1 دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے، مسجد قباء یہ کہاں واقع ہے؟ اچھی طرح مشورہ کر لیجئے، آپ چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر کی دوری پر، 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء واقع ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد قباء کی فضیلت بتاؤں؟ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، جو طہارت کر کے مسجد قباء میں آئے اور 2 رکعت ادا کرے اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی مبارک مسجد، اللہ تعالی ہم سب کو مسجد قباء کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ اب سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں سے، مدنی طلباء سے انشاءاللہ ہم سوال کریں گے، اور آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا معرکہ تھا جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے 1 دن پہلے ہی کفار کے بارے میں فرما دیا تھا کہ کون کب اور کہاں مرے گا؟ غیب کی خبر دینے والے آقا نے وہ کون سا معرکہ تھا؟ غزوہ بدر۔ اچھا، غزوہ بدر کا معرکہ تھا کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال،
اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ کب پیش آیا؟ دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے سوال۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے صرف 55 دن قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس میں یہ واقعہ ہمیں ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ کس طرح اس واقعے میں ابابیل کے لشکر کو بھیجا گیا اور کنکریوں کے ذریعے کس طرح ان پر قہر الہی نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ 55 دن پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ مقابلہ بہت سخت جا رہا ہے، جواب درست آ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں جامعۃ المدینہ مدنی اسلامی بھائیوں کے پاس۔ ذات القرد یہ کسے کہتے ہیں؟ ذات القرد، آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں، 10 سوال میں سے آپ 3 اشارے لے سکتے ہیں۔ اشارہ دے دیں۔ ذات القرد کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ تھا اور اشارہ یہ ہے کہ یہ جگہ اونٹنیوں کی مناسبت ہے۔ اس جگہ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹیاں جس جگہ بنتی تھیں اس جگہ کو ذات القرد کہتے ہیں۔ مدینہ کے قریب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیاں جس مبارک مقام پر جا کر چرا کرتی تھیں، وہ چراگاہ کا نام ذات القرد ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں نے ایک اشارہ استعمال کر لیا ہے، 3 اشارے یہ 10 سوال کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کا نام بتائیں۔ رضاعت یہ وہ رشتہ ہے جو دودھ سے پیدا ہوتا ہے، دودھ سے بنتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کون ہیں؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور وقت آپ کا گزرتا جا رہا ہے، آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، اور آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کے نصیب، واہ، بہت ساری ایسی کرامات، معجزات کا ظہور، ایسے انوار و تجلیات کا ظہور ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گئے، ایک طویل واقعات ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ خیبر، جس کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک خاص نسبت حاصل ہے، یہ بتائیے یہ خیبر کا علاقہ یہ کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور خیبر ایک ہی شہر ہے۔ مدینہ منورہ سے آپ نے کہا 320 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ خیبر، الحمدللہ ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو خیبر کے وہ قلعہ بھی دکھایا کہ جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کس طرح فتح کیا، اور آج بھی وہ یادگار وہاں موجود ہے۔ چوتھا سوال ہمارے دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب امی بھی ہے، اور اس کے 2 معنی ہیں، وہ دونوں معنی آپ بیان کیجئے۔ اس سوال کے جواب میں ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہونے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ اس سوال کے جواب کی سنیے۔ یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، اور ام القریٰ مکے کا لقب ہے، اور اسی لیے امی کے معنی ہوئے مکے کے رہنے والے، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے امی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں کسی انسان سے نہ علم سیکھا، اسی لیے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت عظیم الشان معجزہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب جو امی ہے، اس کی 2 معنی بنتے ہیں جو علماء نے لکھے کہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، اور ام القریٰ یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے، لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی ہوئے مکہ پاک کے رہنے والے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا،
और फिर भी सारी दुनिया को पढ़ाने वाले, सारी दुनिया के रहनुमा, मेरे आका उलूम अता फरमाने वाले, और ये भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ही अजीम व शान मौजज़ा है। उलमाए किराम ने इस पर बड़ी बहस की है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुनिया में किसी और से इल्म नहीं सीखा, लिखना पढ़ना नहीं सीखा, इसकी क्या वजह है, और ये अभास आप सीरत की किताबों में पढ़ सकते हैं। बहरहाल आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे चौथा सवाल है, फ़तेह मक्का के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ ले गए तो उसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में कितने लोग शामिल थे? बारह 12,000 का लश्कर था। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तेह मक्का के वक्त मक्का पाक में दाखिल हुए तो 12,000 अफराद का लश्कर था, और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पांचवा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजाए मोहतरमा का मुबारक नाम बताइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। हमारी अम्मी हुज़ूर और अज़वाज मुतहरात में जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली ज़ौजाए मोहतरमा हैं, उनका नाम हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे पांचवा सवाल ये है कि मक्का पाक में दाखिल होते वक्त वो जो अजीम मंज़र था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक पर कौन सी सूरह मुबारका मौजूद थी? मेरे आका कौन सी सूरह की तिलावत फरमा रहे थे? सूरह फतह की तिलावत फरमा रहे थे आका सल्लल्लाहु नबी अलैहि वसल्लम। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वाले दिन सूरह फतह की तिलावत फरमा रहे थे। जवाब दुरुस्त है। 5 सवालात हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि तैयारी बड़ी मजबूत है, मुकाबला बहुत सख्त जा रहा है, और पाँचों ने यानी दोनों हमारे जो तलबा हैं उन्होंने पाँचों के पाँचों सवालात के जवाबात दुरुस्त दिए हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आपसे भी एक सवाल पूछा गया, उम्मीद है आपकी तरफ से जवाबात का तांता बंधा होगा। फिर दोहरा देता हूँ, सवाल आज आपसे थोड़ा मुश्किल किया गया है। सवाल क्या है कि ये बताइए कुरान पाक में किस सहाबी का जिक्र है और वो जिक्र किस पारे में है? आपने सहाबी का नाम भी बताना है और पारे का भी जिक्र करना है। चलते हैं छठे सवाल की तरफ। दारुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों से, क्या हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए? प्यारे आका के साहबजादे हज़रत इब्राहीम क्या बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए? जी नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा बाकी सारी औलादें हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बदन से पैदा हुई। सवाल पूछा गया था कि हज़रत इब्राहीम जो है वो बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए। जवाब दिया कि ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने हमारी मालूमात में मज़ीद इजाफा कर दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम के अलावा तमाम औलाद बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। छठा सवाल हमारे जामियतुल मदीना के इस्लामी भाइयों से। आपके आज मुकाबिल बड़ी तैयारी करके आए हैं, और जामियतुल मदीना के तलबा से सवाल ये है, हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन रात को कितने हिस्सों में तकसीम फरमाया हुआ था? 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया हुआ था। वो 3 हिस्से क्या थे? एक हिस्से में अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत फरमाया करते थे, एक हिस्सा अपनी ज़ात के लिए और एक हिस्सा मखलूक के लिए। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक अल्लाह की इबादत के लिए, दूसरा आम मखलूक के लिए, और तीसरा अपनी ज़ात मुबारक के लिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 7वां सवाल, गारे हिरा ये कहाँ वाक़ है? मौजूद तो हमारे सामने है, लेकिन आज आप हमें ये जगह बताएंगे कि ये कहाँ वाक़ है। इसका पैनाफ्लेक्स आज हमारे मंच पर मौजूद है। सात सेकंड बाकी हैं, चाहें तो आप इशारा ले सकते हैं।
اشارہ چاہیے آپ کو۔ غار حرا یہ وہی غار ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی زندگی میں عبادت کرنے جاتے تھے۔ اشارہ ملنے کے بعد 10 سیکنڈ کا ٹائم دیا جانا چاہیے۔ اب آپ فوری جواب دے دیں ورنہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پیار مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے دوری پر ایک جبل حرا نامی پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، اس غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ بیٹا میں نے آپ کو اشارہ بھی دیا تھا کہ مکی زندگی کے دوران میرے آقا عبادت کے لیے وہاں جاتے، تو یہ مدینہ منورہ کے قریب نہیں، مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دوری پر جبل حرا، جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، وہاں اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ہم 7ویں سوال کی طرف ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج کب بنایا گیا تھا؟ واقعی یہ ناظرین کے لیے بھی بڑا دلچسپ سوال ہے کہ کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے پاس جواب دینے کے لیے 12 سیکنڈ ہیں۔ اشارہ میں آپ کو بھی اشارہ چاہیے۔ یہ واقعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحجہ سے 1 مہینہ پہلے فرمایا تھا۔ اب آپ نے مہینہ بھی بتانا ہے اور سال بھی بتانا ہے۔ اشارے کے بعد آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہوا کرتے ہیں اور اب ٹائم آپ کا ختم ہونے کے قریب ہے۔ 9 ذی قعدہ، سال کون سا تھا؟ ہجرت کے پہلے سال۔ اب ٹویسٹ ہو گئے، آپ نے 9 ذوالقعدہ کہا، جواب یہ ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اور سن 9 ہجری تھی۔ 9 ذوالقعدہ نہیں تھا، یہ سن 9 ہجری تھی۔ آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے۔ مقابلہ ایک بار پھر برابر ہو گیا ہے۔ چلتے ہیں 8ویں سوال کی طرف۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مدینہ منورہ میں اس وقت کون لوگ آباد تھے؟ اعلان نبوت کے بعد اس میں اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی لوگ آباد تھے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ چلتے ہیں ہم 8واں سوال ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی طرف لے کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے تک حیات رہے؟ تقریباً 1.5 سال تک۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.5 سال تک حیات رہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ 9واں سوال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بعد ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کون ہیں؟ مقابلہ برابر ہے۔ ہجرت کے واقعات ہم نے بہت سنے ہیں، آج یہ معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ طیبہ روانہ ہونے لگے۔ جواب بالکل درست ہے۔ مقابلہ ایک بار پھر بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 9واں سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کتنے نکاح فرمائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری میں کوئی بھی نکاح نہیں فرمایا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حیات رہیں میرے آقا نے ان کے دور میں کوئی نکاح ان کے علاوہ نہیں فرمایا۔ جواب بالکل درست ہے۔ ویری ٹف کمپٹیشن۔ یہ جب سوال ہے ہمارے دارالمدینہ کے اسلام سے کہ مسجد قباء کی بات آپ سے کی گئی تھی، یہ بتائیے کہ کتنے دنوں میں مسجد قباء تعمیر ہوئی؟ مسجد قباء 14 یا 24 دن میں تعمیر کی گئی۔
مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی بہت مبارک مسجد، آج بھی مدینے جانے والوں کے لیے بہت بڑی زیارت گاہ ہے، یہ ایک روایت کے مطابق 14 یا دوسری روایت کے مطابق 24 دنوں میں تعمیر ہوئی۔ جواب بالکل درست ہے۔ اب جو پوائنٹس ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے 8 اور دارالمدینہ مکی کے 9، لیکن ایک سوال باقی ہے، اگر آپ بھی درست جواب دے دیں گے تو مقابلہ پھر برابری پر آ سکتا ہے۔ آخری سوال ہمارے پہلے دور کا، اور وہ سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس تھی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب کسی صحابیہ یا کسی اب یوں سمجھیں کہ عورت کی بات ہو رہی ہے اور ہماری بزرگ ہوں وہ، تو رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، اور جب مرد کی بات ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 6 برس تھی تو بی بی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرمایا۔ جواب بالکل درست ہے۔ پہلا دور پورا ہو چکا ہے، 9 نمبرز ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب دوسرے دور کے اندر جا کر کچھ ہم نتیجے کے قریب پہنچیں گے، لیکن اب موقع ہے ہمارے ناظرین کا۔ آپ لوگ سب تیار ہیں؟ آپ سے سوال کیا جائے اور آپ کو سوال کے جواب پر تحفہ بھی دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ نبی پاک نے حج امت پر فرض ہونے کے بعد کتنے حج ادا فرمائے؟ ہمارے اسلام میں مائک لے کر جائیں اور پہلے دیکھیں کہ اگر کوئی نئے اسلام میں جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دے دیں، ورنہ پھر کسی بھی اسلامی بھائی کو۔ 1 حج۔ آپ کنفرم کہہ رہے ہیں؟ جی۔ اچھا، کوئی اور جواب دینا چاہیں گے؟ دوسرے اسلام میں بھی جواب دے دیں جی، غور کر کے۔ 150۔ کتنے حج؟ 150۔ 150 حج۔ اچھا جی، 1 حج۔ جواب یہی درست ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا۔ جواب بالکل درست ہے۔ ہمارے پہلے اسلام میں جنہوں نے جواب صحیح دیا، آئیے اپنا انعام حاصل کیجئے۔ ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھوں فرض علوم کورس کا میموری کارڈ انہیں تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں دوسرے دور کی طرف۔ ہمارا مقابلہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور اب یہ دوسرا دور بہت پیارا دور۔ شعر مکمل کیجئے۔ اس میں ان دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو یہ بھی موقع دیا جائے گا، اگر آپ کے پاس کوئی نعت خواں ہیں آپ چاہیں تو اس شعر کو طرز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے جو شعر پوچھا جائے گا، یہ بہت پیارا شعر، سبحان اللہ۔ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ۔ ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ شعر سنائیے، آپ نہیں سنا پا رہے۔ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو۔ یہ آپ کا جواب درست نہیں ہوا۔ چلتے ہیں جامعۃ المدینہ والوں کی طرف۔ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر، سبحان اللہ۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ آپ میں سے کس کس کو یاد ہے؟ ارے اتنے ساروں کو یاد ہے۔ یہ جی، قدمی ہاذا علی رکبتی کلی ولی، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے، سب مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی منقبت میرے رضا نے لکھی اور اس کا یہ شعر تھا۔ اب دونوں طرف پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ اب پھر چلتے ہیں دارالمدینہ کے اسلامی بھائیوں کے پاس، مکی طلباء کے پاس، اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت شعر۔ اللہ اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اے ہے، یہ شعر تو پڑھتے جائیں اور جھومتے جائیں، کیا پیارا شعر ہے۔ آپ کا ٹائم۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے۔ چلتے ہیں اب ہم جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے پاس۔ عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا شعر بہت خوبصورت۔ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی۔ سبحان اللہ۔ شعر تھوڑا مشکل ہے تو ایک اشارہ دے دیتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ ٹائم آپ کا ختم، بالکل ختم ہو گیا۔ ٹھیک، آپ نہیں بتا سکے؟ یہاں ہے کوئی سنانے والے؟ اچھا چلیں بھائی مائک لے کے جائیں، اگر یہاں سے جواب مل جاتا تو یہاں بھی ایک اور تحفہ دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے اسلام بھائی سنائیں گے، دیکھیں صحیح سنائیں گے نا انشاءاللہ۔ چلیں مائک لے کے جائیں بھائی۔ ہم خاک اڑا، یہ بڑا پیارا کلام ہے، اعلیٰ حضرت نے کمال کیا اس کلام کے اندر۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اور آپ سے سوال ہے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہائے ہمارا۔ ہائے ہائے، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ کیا خوبصورت محاورے کو استعمال کیا ہے۔ ہم کہتے خاک اڑائیں گے، یعنی کچھ بھی تو نہیں ملا، اے رضا ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی۔ کون سی خاک؟ آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ مدینے کی خاک مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے اور مفتی صاحب کے ہاتھوں آپ بھی میموری کارڈ کا تحفہ لے لیجئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرض علوم کورس یہ پورا پھر سننا بھی ہے آپ نے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلا اب کتنا پوائنٹس کتنے بھائی؟ دونوں کے 10-10 ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جامعۃ المدینہ کی ایک باری باقی ہے۔ تو جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی۔ ہائے ہائے ہائے، شعر تھوڑا سا مشکل تو ایک اشارہ دے دیتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا شعر ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا۔ آہ وہ دل جو جس پہ قربان گیا، آہ وہ دل جو تجھ پہ قربان گیا۔ آپ کے پاس 4 سیکنڈ ہے، آپ قریب تو پہنچ گئے، شعر کو درست کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ۔ آہ وہ دل جو تجھ پہ قربان ہے، قربان گیا۔ آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ جواب درست نہیں ہے، مقابلہ مجھے لگتا ہے پھر برابر ہو گیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں ہم چوتھے شعر کی طرف، اور یہ شعر پوچھا جائے گا ہمارے دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے۔ اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت۔ بہت مشہور کلام امیر اہل سنت کا، یہ تو جواب بھی طرز میں ہونا چاہیے، اتنا پیارا شعر اور اتنی پیاری اس کی طرز ہے، سبحان اللہ۔
اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت۔ جواب درست ہے۔ چلیں، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں، بلوا لو شہنشاہ ابرار مدینے میں، بلوا لو شہنشاہ۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ آپ کا شعر کا مفہوم تو درست ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ شعر کے یہ ہیں، بلوا لو خدا را اب سرکار مدینے میں۔ اب مقابلہ دارالمدینہ مکی جو ہے وہ دیکھیں کس طرح ٹرن ہوا ہے، پہلے جامعۃ المدینہ والے آگے تھے، اب دارالمدینہ والے آگے ہیں، اور آخری شعر ہے، اور میرے حساب سے یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے دارالمدینہ والے شاید اس کا جواب دے دیں گے۔ کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، آئے ہے اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے۔ کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، امام اہل سنت کا شعر، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ کلام یہ ہے، اب آپ اس کلام کا یہ شعر سنا دیجئے۔ اشارہ بھی مل گیا آپ کو، لیکن سیکنڈ 4 باقی ہیں، 2 1 اور ٹائم ختم۔ ہیں کوئی ناظرین میں سے بتانے والے؟ ارے سبحان اللہ، نہیں اب ناظرین کی باری تو پوری ہو گئی نا، اب آپ کا اگلے سیگمنٹ میں باری آئے گی۔ کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں ایسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ آئے ہائے سبحان اللہ، ان کا جواب بھی جناب ختم ہو گیا۔ اب آخری سوال ہے، اور اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو شاید مقابلہ پھر برابر ہو جائے۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام میں آئیں گے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ، ارے خبر للہ، ارے خبر میری للہ، ارے خبر۔ انہوں نے آپ سے سوال ہے، یہ جواب درست تھا یا نہیں تھا؟ آپ کو نہیں پتا؟ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ یہ جواب بھی درست نہیں تھا۔ ایک شعر دوسرا آپ نے لے لیا اور دوسرا مصرع دوسرا لے لیا۔ بہرحال اب پوائنٹس بتا رہے ہیں کہ دارالمدینہ مکی 11 اور جامعۃ المدینہ مدنی جو ہے وہ 10۔ دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا، دوسرا دور بھی پورا ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے دور کی طرف۔ آپ گھبرائیں نہیں، 1 نمبر کا فرق کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب آ گیا ہے موقع شخصیت کے بوجھنے کا۔ آپ کو فارمیٹ پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ شخصیت کس طرح آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے گا،
اور اس اشارے سے آپ نے اس شخصیت تک پہنچنا ہے۔ اگر آپ پہلے اشارے میں جواب دے دیں گے تو 5 نمبر ملیں گے، دوسرے میں دیں گے تو 4، اسی طرح نمبر کم ہوتے جائیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ پہلا اشارہ باب المدینہ کراچی۔ غور کر لیجئے گا، جواب دینے میں جلدی نہ کیجئے گا، اگر آپ جواب دے دیں گے تو 5 نمبر تو مل جائیں گے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ اب اگر آپ جواب دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ ساحل سمندر پر فقط ایک بزرگ موجود نہیں ہیں، کراچی کے کچھ اور بھی ساحل ہیں۔ آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، رسک لینا چاہیں تو لے لیجئے، 4 نمبر مل جائیں گے۔ ایک اور اشارہ لے لیں تو شاید مزید آپ قریب پہنچ جائیں گے۔ اگر اس میں جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کو 4 نمبرز مل جائیں گے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ احمد نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ نہیں، آپ نے ایک بزرگ کا نام لینا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ایک سے زائد بزرگ ہیں، اب میرے ذہن میں جو شخصیت ہے آپ نے اس شخصیت کا نام لینا ہے، اور وہ ایک ہی نام لینا ہے۔ آپ بتائیں، وہ اگر نام لینا چاہتے ہیں نام لیں، اشارہ لینا چاہتے ہیں تو اشارہ لے لیں۔ ٹائم آپ کا گزر گیا، اتنا ٹائم نہیں لیجیے، ایک اشارہ اور دے دوں۔ ان کے نام کے ساتھ لفظ غازی بھی آتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جواب بالکل درست ہے، لیکن چونکہ آپ نے 3 اشارے استعمال کیے تو اب آپ کو آج کے اس سلسلے میں 3 نمبرز دیے جائیں گے۔ 3 نمبر ان کے ایڈ کر دیجئے تو دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کے نمبر ہو چکے ہیں 14، اور 10 نمبر ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں کو۔ اب اگر آپ نے برابر آنا ہے تو آپ نے پہلے یا دوسرے اشارے میں نام بتانا ہے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ سے سوال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پہلا اشارہ عراق۔ عراق اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ آپ یہ فیصلہ پہلے اشارے میں شاید نہیں کر پائیں گے، آپ کو دوسرے اشارے کی مجھے لگتا ہے کم از کم ضرورت پڑے گی۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جواب بالکل درست ہے۔ جناب مقابلہ پھر برابر ہو چکا ہے، اور یہ بہت زبردست انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا یہ ایک اور اشارہ لیں گے۔ اب 14 نمبر برابر ہو چکے ہیں۔ باری ہے مدنی گلدستے کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مجھے امید ہے آپ بھی اپنے گھر میں مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے گھر میں کون جیت رہا ہے یا کون پیچھے رہ گیا، لیکن جو جیتے اسے انعام ضرور دیجیے گا۔ لیکن ہمیں آپ سے بھی ایک سوال کے جواب کا انتظار ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ اس جواب کا مجھے انتظار ہے۔ امید ہے کہ وہ جواب ہمیں مل جائے گا۔ اب باری ہے ہمارے ناظرین کی۔ آپ سب تیار ہیں؟ چلیں، اب آپ کو بھی ایک شخصیت کے بارے میں اشارہ دیا جائے گا۔ اگر آپ اس کا جواب درست دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی تحفہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں؟ جی، آپ کو 3 اشارے ملیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان 3 اشاروں میں ان شخصیت تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ان کا اشارہ، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو مدینے جانا ہو ان کے در پر چلا جائے۔ جن کے در پر حاضری سے مدینے کی یوں سمجھ لیجئے اجازت ملا کرتی ہے۔ اچھا، ابھی بھی ہاتھ اٹھ گئے۔ ایک اور اشارہ دے دوں، مرکز الاولیاء لاہور۔ ارے سارے کھڑے ہو گئے۔ چلیں، اب اس میں پھر مدنی فیس بھی لے لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں نا۔ چلے بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں۔ یہ اب ٹوپی والے اسلام بھائی آگے آئے ہیں نا ذرا میدان میں۔ اب یہ جواب دیں گے تو پھر امامے کا تحفہ بھی، ان کو امامے کا تحفہ ہی نہ دے دیں ہاتھوں ہاتھ۔ آج ہاتھوں ہاتھ اگر ان کا امامہ باندھ دیا جائے، اگر یہ نیت کریں کہ اب امامہ سجا رہے گا، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ آپ نیت کرتے امامہ سجائیں گے انشاءاللہ؟ مائک دیں ان کے ہاتھ میں، پہلے جواب دیجئے۔
نمازوں میں تو کر دوں گا. نماز کی پابندی کریں گے؟ نماز کی تو ابھی بھی کر رہے ہیں. تو اب امامہ شریف بھی سجا لیجئے. نمازوں میں انشاءاللہ نمازوں میں پہنیں گے. ٹھیک ہے، آپ نمازوں میں اور مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. 10، 11 اور 12 کی میری فیضان مدینہ کی نیت پہلے. ماشاءاللہ. اب آپ نام بتائیے کون سی شخصیت ہیں؟ سید ضمیر. نہیں، جن کی اشارہ دیا گیا. میں اپنا نام ہوں گا داتا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. جواب بالکل درست ہے. آئیے، آپ کو انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھوں امامہ شریف کا تحفہ ملے گا انشاءاللہ. آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب نیت کر لیں، امامہ بھی سجائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پیچھے مبلغ دعوت اسلامی ان کو امامہ سجا بھی دیں گے انشاءاللہ، ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ. مرحبا، بہت مبارک آپ کو. اللہ تعالیٰ داتا گنج بخش علی حجویری کے فیضان سے ہم سب کو منور فرمائے. اب چلتے ہیں ڈیسائیڈر آف دیٹ سلسلہ. اس سلسلے کو ڈیسائیڈ کروانا ہے اب مدنی گلدستے کے ذریعے. کیا معلوم پھر بھی ٹائی ہو جائے. اور یاد رہے کہ اگر پھر بھی ٹائی ہو گیا مدنی گلدستے کے بعد تو اب ان سے کوئی بھی شعر پوچھا جا سکتا ہے. شاید وہ شعر ان کے نصاب میں شامل نہ ہو. ہم نے ضرور ان مدنی منوں کو ایک نصاب دیا تھا، کچھ کتابیں بتائی تھیں، کچھ نعتیں بتائی ہیں، کچھ کلام بتائے ہیں جس کے اندر سے ان سے سوال لیا جاتا ہے، لیکن شخصیت انہیں نہیں پتا اور مدنی گلدستہ کون سا چلے گا یہ انہیں نہیں پتا. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو غور سے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرشد دا دیدار بڑا سونا. یہ عمارت بناتے نا تو پہلے کیا بناتے ہیں؟ اس کا نقشہ. اچھا، پھر مزید بڑی عمارت بنانی ہوتی تو ماڈل بھی بناتے ہیں اس کا. ماڈل بھی بنا ہے نا، ماشاءاللہ. تو اب یہ کہ جو والدین اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھو، آپ ڈاکٹر بناؤ گے تو بھی آپ کو موت آئے گی. یہ پتہ نہیں کہ آپ ڈاکٹری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو گے. آپ اس کو مطلب یعنی کہ MBA کراؤ گے تو بھی آپ کو موت تو آئے گی. اچھا، آپ اس کو CA کراؤ گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ گے تو بھی موت آئے گی. آپ اس کو پائلٹ بناؤ گے تب بھی موت تو آئے گی. اور یہ ڈگریاں تو بہت دیر میں ملتی ہیں، بہت اس میں کئی سال چاہیے. خدا بہتر جانے کہ آپ ان کی ڈگری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو. اور آخرت کا ان ڈگریوں میں جو 2-4 ڈگریوں کا میں نے نام لیا، آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. جیسے کہ وہ ایک بہت پرانا واقعہ جو مجھے کسی نے سنایا تھا کہ ایک بیچارہ وہ متوسط الحال شخص تھا، نارمل ایک آدمی تھا. تو اس کو بڑا ارمان تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور امریکہ جا کر ڈگری لائے ڈاکٹری کی. تو اس نے ادھر پڑھایا، پھر اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے قرضے کر کے کسی طرح بھی اپنے بیٹے کو ہوائی جہاز میں چڑھا دیا، امریکہ بھیج دیا. امریکہ سے پڑھ کر وہ ڈاکٹر آ گیا. اب اس نے وہ سب یہ بالکل تیار ہو کے آ گیا، سمجھے. اب کلینک پرائیویٹ کھولنا تھا امریکہ کے ڈاکٹر کی. تو اس سلسلے میں بھی ترکیب بن گئی کہ وہ اب کلینک کھولیں گے. اسی دوران اس کو بخار آ گیا. بخار آیا، بخار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہفتے بھر کے اندر وہ امریکہ کا سند یافتہ ڈاکٹر جو تھا وہ دم توڑ گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اب باپ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اتنا قرضہ کر کے پیٹ کاٹنے سے وہ چھری سے پیٹ کاٹنا نہیں ہوتا، پیسے بچانے کو کہ روکھا سوکھا کھا کر کچھ بچت کرے، اس کو پیٹ کاٹنا بولتے ہیں. تو بچت کر کے کسی طرح بیچارے نے کہ اب میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور میرا اس کا بھی مستقبل روشن ہو جائے گا، اور یہ سنہرے خواب جو تھے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، سب ادھورے رہ گئے. اور یہ نوجوان جو تھا وہ روشن مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھتے ہوئے اندھیری قبر میں اتار دیا گیا. اب اللہ جانے اس میں اندھیرا تھا یا اجالا تھا، یہ تو ہم سے مطلب ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم عام طور پہ قبر کو اندھیری قبر ہی بولتے ہیں. تو اس کو اندھیری قبر میں اتار دیا گیا. تو اب یہ کہ اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے نہیں بنے، ٹھیک ہے نا. عالم دین جو ہے نا، اگر بنا، نیک اولاد چھوڑی،
تو پھر یہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ. تو کر باپ زندہ رہ گیا، بیٹا چلا گیا. بارہ ایسا ہوتا کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، اس سے پہلے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں اور بیٹے کی کمائی کھانے تک وہ زندہ نہیں رہتے. تو اس لیے جس کام میں نفع زیادہ ہو نا اس میں ہاتھ ڈالتا ہے آدمی. تو اس لیے ان کے والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ پہلے نقشہ بنائیں کہ میرے بچے کو ابھی تو ہم نے مدنی منا بنایا ہے، اب اس کو جاپان کا گڈا بنانا ہے یا پیرس کا پپو بنانا ہے، یا مدنی مننے سے اس کو مدنی مبلغ بنانا ہے، اس کو قاری قرآن بنانا ہے، اس کو عالم دین بنانا ہے، اس کو مفتی اسلام بنانا ہے. یہ ابھی سے آپ مطلب اپنے تصور میں خاکہ بنائیں. تو ماں باپ اچھے مستقبل کا سوچتے تو ہے نا، تو یہی تو اچھا مستقبل ہے کہ قبر بھی روشن ہو جائے. مرشد دا دیدار بڑا سونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذہنی آزمائش سلسلہ جس میں دونوں طرف کی جو طلبہ ہیں، مکی طلبہ اور مدنی طلبہ، جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ کے مقابلہ برابر ہے. ممکن ہے کہ یہ سوال اس سلسلے کو ڈیسائیڈ کر دے گا. ایک ٹیم سبقت لے جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ایک طلبہ جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. چلتے ہیں دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے. سوال آپ سے اس مدنی گلدستے کے کانٹینٹ کے بارے میں ہم نہیں کریں گے کہ جو باپا نے فرمایا. آپ نے بہت غور سے میں دیکھ رہا تھا، آپ سب دیکھ رہے تھے، لیکن سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اور ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے اسلام میں نے امامہ بھی سجا لیا جن کو امامے کا تحفہ پیش کیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے گلدستہ دیکھا، مدنی گلدستہ امیر علیہ سنت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے تھے. امیر علیہ سنت کے مبارک امامے پر تو پھول تھا، کیا نگران شورا کے امام شریف پر بھی تھا؟ یہ سوال 5 نمبر کا ہے. نہیں، آپ سے الگ سوال ہوگا. ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے. نہیں تھا. نگران شورا کے سر پر امام شریف جو تھا اس پر گلاب کا پھول جب باپا لگاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے نگران شورا بھی لگاتے ہیں. آپ نے کیوں کہا کہ نہیں تھا؟ اس مدنی گلدستے میں موجود نہیں تھا. اس مدنی گلدستے میں جو نگران شورا نے امامہ پہنا تھا اس پر پھول موجود نہیں تھا. جواب درست ہے. 5 نمبر مل چکے ہیں دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں کو. اب آتے ہیں اسی مدنی گلدستے سے متعلق آخری سوال. مے بی دس از دا ڈیسائیڈر آف دیٹ پرٹیکولر سلسلہ. ہو سکتا ہے ڈیسائیڈ کر دے، فیصلہ کر دے، یا پھر مقابلہ برابر ہو جائے. سوال یہ ہے کہ امیر علیہ سنت جس مائک پر مدنی گلدستہ عطا فرما رہے تھے، کیا اس پر مدنی چینل کا لوگو لگا ہوا تھا یا نہیں؟ لگا ہوا تھا مدنی چینل کا لوگو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس مائک تھا اور اس پر مدنی چینل کا لوگو تھا. اس طرح کا لوگو لگا ہوا تھا؟ جی لگا ہوا تھا. آپ کا جواب غلط ہے. امیر اہل سنت جس مائک پر گفتگو فرما رہے تھے، مدنی پھول عطا فرما رہے تھے، اس پر لوگو نہیں لگا ہوا تھا. مقابلہ آپ نے بڑا ڈٹ کر کیا. یہ سوال واقعی ایک ایسا سوال ہوتا ہے جو ہر چیز بندہ اس وقت یاد نہیں رکھتا. ہماری مجلس نے آپ کو تھوڑا ٹوئسٹ دے دیا. آپ غور سے اس لیے دیکھ رہے تھے گلدستہ کہ اس گلدستے سے متعلق سوال کیا جائے گا. آئندہ آنے والے طلبہ یاد رکھیں، ہم کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. بہرحال مقابلہ بڑا زبردست ہوا. دارالمدینہ مکی کے اسلامی بھائی آج سبقت لے گئے. جامعہ والے نہ گھبرائیں. یاد رہے کہ 12 قسم کے طلبہ، مکی، مدنی، بغدادی، اجمیری طلبہ آتے رہیں گے. 6 طلبہ یعنی 6 جو ہماری شعبہ جات ہیں، دیوانے ہیں، وہ آگے جائیں گے اور 6 جو پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی نہ گھبرائیں. ایک موقع آخری سلسلے میں قرآن اندازی کے ذریعے 2 جو ہے وہ ٹیموں کو، 2 قسم کے طلبہ کو دیا جائے گا. اگر آپ قرآن اندازی میں جیت گئے تو پھر آپ واپس کوارٹر فائنل میں آ جائیں گے. اور یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین کہ 12ویں رات کو انشاءاللہ عز و جل اس مقابلے کا فائنل ہوگا اور اس میں انعام کیا دیا جائے گا، وہ آپ کو 12ویں رات کو ہی بتائیں گے. اب باری ہے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کی کہ جنہوں نے، جو ناظرین سے ہم نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے اور کون سے پارے میں ہے. تو انشاءاللہ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اسلام میں بیٹھ جائیں تاکہ انشاءاللہ بھی یہ سلسلہ ہمارے اختتام کی طرف ہے انشاءاللہ.
محمد بلال اطہر اتاری، جواب درست کیا ہے پہلے یہ سن لیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، اور پارہ 22 سورہ احزاب جس کے اندر یہ ان کا نام موجود ہے۔ ایک اسلامی بہن ہے باب المدینہ سے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ عبد الرحمن اتاری سردار آباد، ساجد اتاری منظور کالونی باب المدینہ، عبد الکریم راجہ خارہ در باب المدینہ، محمد شعیب باب المدینہ، طیب رضا اتاری کلفٹن باب المدینہ، احزاب رضا اتاری حیدرآباد باب الاسلام سندھ، محمد فیضان پنجاب سے، ذیشان رضا اتاری یو کے، رضوان احمد ہند بنت سعید اتاریہ رحیم یار خان پنجاب، عبید الرحمن رضا اتاری قائد آباد باب المدینہ، محمد عمران رضا اتاری حیدرآباد باب الاسلام سندھ، بنت محمد حاجی یونس اتاریہ وہاڑی پنجاب، تسلیم رضا اتاری مہاجر کیمپ باب المدینہ، ایک اسلامی بہن ہے عزیز آباد باب المدینہ، ڈاکٹر محمد رفیق مکۃ المکرمہ، حماد احمد یو کے، وسیم لالا ہند، محمد نعیم عباس اتاری افریقہ، انس اتاری مدینہ المنورہ، محمد عزیر رضا اتاری زمزم نگر حیدرآباد، زمان خان اتاری ڈیرہ غازی خان، نجم الحسن ریاض عرب شریف، اور محمد عمیر اتاری ناروے۔ گویا دنیا کے مختلف ملکوں سے ہمیں جواب درست آیا۔ ماشاءاللہ ہماری معلومات میں اس سلسلے میں بہت اضافہ ہوا۔ سلسلے کا اختتام ہے، ہم جانے والوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ ہمارے سلسلے کی روایت ہے، بہت پیاری کتاب امیر اہل سنت کی، ہر کسی کو پڑھنی چاہیے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی یہ کتاب ضرور حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ سے، انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھوں۔ آج جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی جو ہم سے بچھڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے بچھڑ رہے ہوں، پھر آئیں آپ کے لیے، تینوں کے لیے انشاءاللہ یہ تحفہ مفتی صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے مزین فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے، اسی طرح گھر بیٹھے آپ مدنی پھول حاصل کرتے رہیں گے، بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش کل ایک بار پھر لے کر حاضر ہوں گے۔ کل الگ طلباء ہوں گے، الگ انشاءاللہ شعبوں کے طلباء ہوں گے، ہو سکتا ہے مدرسے کے ہوں، جامعہ کے ہوں۔ یہ 3 شعبوں کے درمیان مقابلہ ہے، اور پھر انشاءاللہ پہلے کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل، اور 12ویں رات انشاءاللہ فائنل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔